بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر، سورہ کی پہلی ہی آیت میں کوثر کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، سب سے چھوٹی جو سورت ہے قرآن مجید میں وہ کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر ہے، جو 10 الفاظ اور 40 حروف پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر صحابہ سے منقول ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے بعض اہل علم یعنی بعض علم والوں کا خیال ہے کہ یہ سورت حالات کی مناسبت سے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ یہ سورہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب دشمنان اسلام کی عداوت یعنی ان کی دشمنی اپنے عروج پر تھی، یعنی بہت نیکسٹ لیول کی دشمنی وہ لوگ کر رہے تھے، اور ایسے حالات تھے جو طاقتور سے طاقتور آدمی کے حوصلوں کو بھی توڑ دے۔ اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری اور تسلی کے لیے یہ سورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ سے نوازا ہے، اور جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو بے رام و نشان کر دیں گے، انہی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ یہ آ کر یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کے تعلق سے کچھ شارٹ میں ہم لوگ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سورہ دیکھیے اور اس کا ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ انا بے شک اعطینا ہم نے عطا کی ہے، کل کوثر آپ کو کا میں وہ معنی آتا ہے آپ کو الکوثر کوثر۔ فصلی لربک وانحر تو آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے پروردگار کے لیے، وانحر اور قربانی کیا کیجئے۔ فصلی لربک وانحر تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ان کے معنی یقیناً، شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی بے نام و نشان رہے گا، وہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے تفسیر، یہ اس میں تفسیر کے لیے دیکھیے یہ پوائنٹ نمبر 1 یہاں ہے، تو اس کو یہاں پر دیکھیے کیا ہے اس کی تفسیر، وہ یہاں پہ لکھی ہوئی رہتی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ صاحبزادیاں تو زندہ رہیں، بیٹیاں زندہ رہیں، لیکن 2 صاحبزادے جن میں سے ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ کیا ہو گیا ان کا؟ بچپن میں جو لوگ انتقال کر گئے۔ اولاد نرینہ کے باقی نہ رہنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی اولاد نرینہ بولے تو مرد بچے، اولاد نرینہ بولے تو مرد بچے کو بولتے، لڑکوں کو بولتے۔ لڑکوں کے باقی نہ رہنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ عام طور پر ایک پیغمبر کے بعد اس کے اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اگر آپ کی نرینہ اولاد میں سے کوئی زندہ رہتی تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ ایکچولی کیا ہوتا تھا، پہلے نبیاں جو ہوتے تھے ان کے بچے بھی نبیاں ہوتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اس طرح یہ نبوت کا سلسلہ خاندانی بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جاری رکھتے تھے. تو شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے دیے، لیکن ان کو فوراً اللہ تعالیٰ لے لیے. کیوں؟ اس کی ایک حکمت مفسرین یہ بتا رہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال فرما جانے کے بعد، اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لوگوں کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ ان کے بیٹے ہی نہ ان کو نبی مان لیں گے، بولے جیسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اور جن لوگوں کے مزاج میں غلو ہوتا ہے، جن لوگوں کے مزاج میں غلو بولے تو اوور ایکٹنگ بول سکتے ہیں، یا پھر اوور کسی چیز کو زیادہ کرنا، کسی چیز میں اوور کیا بولتے اندھ بھکتی بولتے نا، اندھ بھکتی، یا پھر اوور ایک دم وہ جو چیز ہوتی نا اسے ایکسٹریمزم جسے بولتے نا، اسی کو غلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا سکتے تھے. اللہ کے نبی کی محبت میں جو ایکسٹریمسٹ اگر کوئی ہوتا تو وہ کیا کرتا، اس طرح کا مسئلہ کھڑا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا بیٹا ہے تو اس کو ہم لوگ نبی مان لیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رکھی گئی. ٹھیک ہے. جس شخص کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہ رہے، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے. عرب ان کو کیا بولتے تھے؟ ابتر بولتے تھے. ابتر کہا کرتے تھے کہ ان کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص بے نام و نشان ہو جاتا ہے. ابتر بولے تو بے نام و نشان ہونے کو بولتے. کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا، یعنی جس کے مرد بچے نہیں رہتے انہیں مرنے کے بعد گمنام ہو جاتا، بے نام و نشان ہو جاتا، اس کا کوئی بھی نام لینے والے نہیں رہتے. ایسا ان لوگوں کا ایک نظریہ تھا. ابھی بھی بعض لوگوں کا نظریہ ایسا ہے. چنانچہ جب آپ کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ابو لہب حالانکہ آپ کا چچا تھا لیکن وہ بھی اپنی خوشی کو چھپا نہ سکا. کہنے لگا کہ اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، محمد کے بعد کوئی شخص اس کے دین کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نرینہ بچی ہی نہیں، اس کی کوئی مرد بچے کون بھی اب ہیچ نہیں. اسی پس منظر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی. وہ بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی. بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، کی وفات پر جب انہوں انتقال ہو گئے یعنی ہجرت کے بعد میں یہ صورت نازل ہوئی. اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اصل میں تو مکے میں نازل ہوئی ہو، لیکن جب اسی قسم کا حادثہ مدینے میں پیش آیا، سیم انسیڈنٹ جب مدینے میں پیش آیا اور اہل مکہ نیز یہود و منافقین کی طرف سے تان و تشنی کا یہی تیر پھر برسنے لگا، تو آپ کی دلداری کے لیے دوبارہ یہ صورت نازل کی گئی ہو. اس سورے میں 2 خوشخبریاں ہیں اور 2 احکام ہیں، 2 آرڈرز ہیں اور 2 خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کے اصل معنی کثیر شے کے، یعنی زیادہ چیزوں کے، زیادہ چیز کے. لیکن یہاں کون سی کثیر شے مراد ہے؟ اب وہ زیادہ بول کر جس چیز کے بارے میں بولا جائے وہ کون سی چیز ہے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جنت کی ایک ندی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا فرمائی ہے. امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کی سطح موتی اور یاقوت کی ہوگی، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. کوثر جو نہر اور جو ندی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائیں گے وہ کیسی رہتی بولنے کا حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان فرمائیں. دوسری بات جو کوثر کے سلسلے میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ وہ حوض ہوگا جس پر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وارد ہوگی، یعنی اترے گی وہاں پر، اور اس میں پانی لینے کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں جائے گی اور پانی لینے کے لیے
ان کے لیے وہاں پر ستاروں کی تعداد میں، یعنی جتنے ستارے اتنے برتن ہوں. ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، کوئی تضاد مطلب کوئی اپوزیشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی اپوزٹ بات نہیں ہے. یہ نہر اصل میں تو جنت کی ہوگی، لیکن میدان حشر کے اس حوض میں اس کا پانی منتقل کیا جائے گا. دونوں میں تطبیق کی یہ صورت ہو سکتی ہے. یہ اصل میں یہ جو نہر ہے یہ جنت میں ہے، لیکن میدان محشر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ پیاسے ہوں گے تو ان کو پانی پلانے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اعزاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایک حوض حشر کے میدان میں رکھیں گے جس میں جنت سے ہی پانی آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا، دونوں باتوں میں تطبیق ہو گئی، دونوں باتوں میں اوکے. اب کیا بھی ڈفرنس نہیں، ووچ حوض، وہ نہر ووچ حوض، یہ وہ نہر سے حوض میں پانی آتا، بات ختم. اچھا، دوسری خوشخبری یہ دی گئی کہ اعدائے اسلام، یعنی اعدا بولتے ہیں دشمنوں کو، عربی میں عدوون کہتے ہیں دشمن کو، اعدا اس کا پلورل ہے، یعنی بہت سارے دشمن. اعدائے اسلام یعنی اسلام کے دشمنان تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا. البتہ آپ کے دشمنوں کے نام مٹ جائیں گے. چنانچہ آج اس حقیقت کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دن و رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیج رہے، آپ پر درود نہ بھیج رہے اور آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں. آج دنیا کے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اگر ان لوگوں کا شمار کیا جائے جن لوگوں کے نام محمد اور احمد رکھے گئے ہیں تو شاید دنیا میں ان کی تعداد کئی کروڑ ہو جائے گی. لیکن آج کوئی شخص اپنی اولاد کا نام ابو لہب، عتبہ اور عقبہ کے نام پر نہیں رکھتا. اگر ان کے نام لیے بھی جاتے ہیں تو ناپسندیدہ نام کی حیثیت سے لیے جاتے ہیں، اور یہ بھی آپ کی نسبت سے. جن باتوں کا حکم دیا گیا. اچھا، 2 خوشخبریاں سمجھ میں آگئی نا. ایک خوشخبری کوثر کی، یعنی کوثر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نصیب فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے. دوسری خوشخبری یہ کہ آپ کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا. جو آپ کے دشمن اور اسلام کے دشمن ہیں ان کا نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. یقیناً ویسا ہی ہوا. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے نام ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ہمیشہ 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ضرور آپ پر درود بھیج رہے ہوتے، آپ کا نام لے رہے ہوتے. اور جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اگر کوئی ان کا نام بھی لیتا ہے تو برے طور پر ہی لیتا ہے، اچھائی کے ساتھ کوئی نہیں لیتا. اچھا، اب 2 باتیں جن کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے، وہ دیکھیے. جن باتوں کا حکم دیا گیا وہ 2 ہیں. ایک فصلی، یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا فصلی، نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کا حکم. اب یا تو اس سے تمام فرض نمازیں مراد ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہی نقطۂ نظر منسوب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست مفسر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت علم سیکھا ہے. ان کا نظریہ، ان کا اوپینین کیا ہے بولے تو یہ پورے فرض نمازوں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے بول کر. اور یا اس سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے، یعنی بقرعید میں جو عید ہے، بقرعید جو ہے اس کی جو نماز ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے بول کر بھی بعض مفسرین کہتے ہیں. مختلف اکابر اہل علم، اکابر کہتے ہیں بڑوں کو، ٹھیک ہے. اہل علم یعنی علم والے اسی طرف گئے ہیں. کس طرف گئے ہیں بولے تو یہ عید الاضحیٰ کی نماز کا حکم ہے بول کر بولتے ہیں. اور اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تقویت پہنچتی ہے. حضرت انس رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تقویت پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کرتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے، چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے نماز ادا کریں پھر قربانی کیا کریں۔ دوسرا حکم قربانی کا دیا گیا، اس کے اندر پہلا حکم نماز کا دیا گیا۔ اب وہ کون سی نماز کا حکم بولے تو بعض صحابہ کیا بولتے ہیں کہ وہ پورے فرض نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اوورال حکم دیے ہیں بول کر، اور بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں، عید الاضحیٰ، عید کی بقرعید کی نماز کا اللہ تعالیٰ حکم دیے بول کر بعض صحابہ کہتے ہیں۔ دوسرا حکم قربانی کا دیا گیا۔ نہر اصل میں تو اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، اس کے سینے پر چھرا لگا کر شہرک یعنی جو مین رگ ہوتی کاٹی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ہر جانور کے ذبح کرنے کو نہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر جانور کے ذبح کرنے کو بھی سم ٹائمز کیا ہے اس کو بھی نہر ہی بولتے ہیں، ذبح کرنے کو بھی نہر کرنا ہی بولتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں جس کے سینے پر اچھا تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں نماز عید اور قربانی کا حکم عربی گرامر کے مطابق امر کے صیغے سے دیا جا رہا ہے، یعنی آرڈرلی دیا جا رہا ہے، یعنی لازمی عمل کی حیثیت سے اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس لیے نماز عید کی ادائیگی بھی واجب ہے اور قربانی بھی صاحب استطاعت لوگوں پر، یعنی اللہ نے جن کو مال دیا ان لوگوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ دشمن سے نجات پانے، ان کے منصوبوں کو ناکام و نامراد کرنے، ان کے جو پلاننگز ہیں اس کو ناکام کرنے، اس کو فیل کرنے اور نامراد کرنے، اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کا غیبی نسخہ، اس پر غلبہ، ان کے اوپر سکسیس حاصل کرنے کا غیبی نسخہ کیا ہے؟ نماز اور قربانی۔ تو یہ وہ دو مضبوط ہتھیار ہیں مسلمانوں کے جس کے ذریعے سے کسی پر بھی غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا سورہ کوثر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ تو آپ لوگ ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی 1 سے 2 بار پڑھنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ سمجھنا ہے، اگر کوئی لفظ کوئی حرف سمجھ میں نہیں آتا، جیسے بہت سارے پیور ورڈز آتے رہتے ہیں، تو اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے، اس کو لکھ لیجئے، دوسرے دن جب آپ کلاس کو آتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حادثہ بولے تو کیا؟ انسیڈنٹ۔ اسی طرح تان و تشنی بولے تو وہ لوگ باتاں بولتے نا، انہیں ایسا انہیں ویسا، تان و تشنی بولتے۔ غلو بولے تو ایکسٹریمزم۔ تو اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگ 1 سے 4 بار پڑھنا ہے، جو بھی آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جو ورڈز آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اس کو آپ لوگ لکھ کر لائیے، میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ جی، کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔